اگلا الزام ہے شراب کا شوق. شوق افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی تھی. اب مجھے پتہ نہیں افیونی اور شرابی ایک جیسے اکٹھے وقت تو دو ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو یہ افیونی سنے ہیں، یہ شرابی سنے ہیں. یہ مولوی صاحب زیادہ حقیقت حال کے واقف ہوں گے، شاید صاحب تجربہ ہیں. تو مگر یہ کہتے ہیں افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی تھی. کتنا بدبخت جھوٹ ہے یہ ثابت کر دینا لٹریچر سے. اور جو خود سب بزرگ جماعت کے اپنے بزرگ اپنے عزیز کھل کے بیان دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور پتہ ہے کہ کوئی شریف النفس اس کا غلط معنی لے نہیں سکتا. وہ انہوں نے چوریاں پکڑی ہیں اپنی طرف سے، اور اس پر اس کو عادت پڑ گئی تھی کہہ دینا. اور پھر آگے کہتے ہیں شراب کی بھی اسی طرح عادت پڑ گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی. اب یہ بھی لوگوں کو انگیز کرنے کے لیے بکواس ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے تہمت کہاں لگائی تھی؟ نیو ٹیسٹامنٹ کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور وہی تمہارے مولویوں نے بھی دیے ہوئے ہیں. اور جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، تو جماعت کی طرف سے جو جوابی حوالے دیے جاتے ہیں اس میں صرف نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل مقدس کے حوالے نہیں دیے جاتے، بلکہ ان کے بہت ہی سخت استعمال کے وہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں جو تمہارے علماء نے کیے ہوئے ہیں. تو صرف یہ مجمع باز لوگ ہیں لوگوں میں یہ پھیلانے کے لیے کہ جی توہین ہر ایک کی کر دی. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی، اور خود کہتے ہیں دیکھو پکڑے گئے. ایک خط بھجوایا حکیم محمد حسین صاحب قریشی قادیانی کے نام. حکیم محمد حسین صاحب قریشی آپ کے مرید، اول پاک درجے کے مرید، جنہوں نے اپنے طب کی اس کی حرز عزیزی کو تبلیغ کے لیے کثرت سے استعمال کیا. تو انبیاء اس طرح اپنے مریدوں سے شرابیں منگواتے ہیں اور نوکر کے ہاتھ کھلا خط لے کر بیچتے ہیں، اور پھر ان کی اپنے بیٹے ان خطوں کو شائع کرتے ہیں. معمولی ادنا بھی عقل ہو تو پتہ لگے کہ یہ لوگ پاک باز کھلے لوگ ہیں، ان کی کھلی کتاب ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور سب جانتے ہیں کہ کیا مقصد تھا اور کیا تھا. کہتے ہیں خط میں لکھا ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے. یہ تو اتنا تو خود بھی لکھ گئے ہیں. ایک بوتل چاہیے. یہ عادت کے طور پر وہ بوتل ساری عمر شاید پی ہو، تب جا کے عادت بنی ہوگی. کبھی اس ایک بوتل کے سوا کوئی ذکر نہیں ملتا. لیکن یہ ان صاحب نے نہیں دیکھا کہ وہ وقت کیا تھا، یہ ٹانک وائن ہوتی کیا ہے. ایک شخص حکیم محمد علی پرنسپل طبیہ کالج امرتسر کے نام سے اس نے صنعت قائم کر دی ہے. یہ ٹانک وائن جو ہے طاقتور نشہ دینے والی شراب تھی، بالکل جھوٹ، بالکل بکواس. اور اس کا توڑ میں اب بتاتا ہوں یہ چیز کیا تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اماں جان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. اور یہ خطوط دیکھیں ہم نے خود شائع کیے ہوئے ہیں. کوئی ان لوگوں نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی چھاپا مار کی چوری نہیں پکڑی ہوئی. صاف بتا رہا ہے کہ ایک معصوم انسان ہے، اس کو پتا ہے کہ کھلی کھلی بات ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اس خط کے ساتھ جو دوسرا خط ہے، اپنے گھر میں صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے اور دعائیں طلب کی ہوئی ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ، یہ دونوں خط کٹھے شائع ہوئے ہیں، یہ اگر دیکھ لیتے تو ان کو پتہ لگ جاتا. حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی ولادت کے وقت حضرت اماں جان کی طبیعت بگڑی ہے، اور اس کے لیے پھر جس حکیم ڈاکٹر یا طبیب نے کوئی نسخہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے لاہور سے منگوایا ہے. اس کے متعلق سنیے: مٹیریا میڈیکا آف فارماسیوٹیکل کمبینیشنز اینڈ اسپیشلٹیز. یہ مستند کتاب ہے، کسی حکیم اورینٹل کالج کی نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس مضمون کی ایک مستند کتاب ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے ٹانک وائن. میں نہیں وہی چیز. ریسٹوریٹو آفٹر چائلڈ برتھ، پروفیلیکٹک اگینسٹ ملیریل فیورز، انیمیا، اینوریکسیا. نشے میں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا.
دنیا کے جتنے پبز ہیں ان کی فہرستیں دیکھ لیں مولوی صاحبان، اور ان کو ٹانک وائن وہاں کہیں دکھائی نہیں دے گی. اس گدھے کو پتہ ہی نہیں، جس جو حکیم بنا پھرتا ہے اور اطباء کا سردار بنا ہوا ہے، کہ یہ کوئی شراب نہیں ہے بلکہ دوا ہے. اور دیکھ لیں اس سے زیادہ کیا اتھارٹی ہوگی. پیج 197 پر یہ میٹیریا میڈیکا فارماسیوٹیکل کمبینیشنز اینڈ اسپیشلٹیز انڈر ٹونک وائن لکھا ہوا ہے، ریسٹوریٹو آفٹر چائلڈ برتھ پروفیلیکٹک اگینسٹ ملیریل فیور، جس کا مطلب ہے کہ اس میں کنین بھی ہوگی، کیونکہ کنین ڈالنے سے عموماً اور بعض دفعہ اور بھی سخت کڑوی دوائیں بیچ میں ڈالی جاتی تھیں، وہ ویسے ہی انسان برداشت نہیں کرتا، بڑا مشکل ہوتا ہے پینا. اور پھر انیمیا، اینوریکسیا، اس میں شراب دیا کرتے ہیں. اور اپنے فتوی شراب کے متعلق سن لیں مولویوں کے، وہ بھی ذرا ہو جائے ذکر. ہاں اب ذکر یار چلے. کیا کہتا ہے وہ خیر صاحب، اس کے برعکس ہے، مطلب نعوذ باللہ من ذالک. یار ان کو کون کہتا ہے؟ جن کے یار ہیں ہم جانتے ہیں وہ کون ہے. نہایت پیاسے کو شراب پینے کی رخصت دی گئی ہے، اور اس قول پر فتویٰ ہے. نیل الاوتار، ترجمہ در مختار، یہ چوٹی کی ان کی فتاوی کی مسلم کتاب ہے. در مختار جلد اول صفحہ 104. مترجم ہیں مولوی خرم علی صاحب، مطبع نامی منشی نول کشور. کیا نفل کشور ہے، نول کشور ہے؟ نول کشور ہی کہلاتے ہیں. اور لکھنؤ مارچ 1876. جو گوشت کے پکایا گیا شراب میں وہ پاک ہوتا ہے. یہ اس زمانے کے علماء تھے. تنگ نظر اور کمینے لوگ جو ہیں آج کل کے، ان سے بہت بالا تھے. آج کل تو بات بات پر فتویٰ کہ اس میں فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی. اور وہ اصولی لوگ تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ کھانا جب پکایا جاتا ہے شراب میں تو شراب اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، اور نشہ حرام ہے. وہ نشہ کسی طرح اس کھانے سے پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم احتیاطاً، جرمنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جو جس کیک میں کوئی ڈالی ہوتی ہے چیز، یا وہ جس پہ شراب ڈال کے اڑاتے ہیں بھگ سے، وہ احتیاط ہی ہے کہ اس میں پڑو ہی نہ، کیونکہ ایک دفعہ یہ شرم اٹھ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جائے. ہمارا تو یہ مسلک ہے. اور ان لوگوں کے دیکھیں فتویٰ، جو گوشت کے پکایا گیا شراب میں وہ پاک ہوتا ہے. آگے اور سن لیجیے. جس نے 9 پیالے پیے خمر کے سوا، اشربہ حلال ہے اور اس کو نشہ نہ ہوا. یہ عجیب غریب باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی، مگر مراد صرف اتنی ہے کہ اگر کسی نے 9 پیالے پی لیے اور نشہ نہیں ہوا، 10واں پیالہ پیا سو اس نے نشہ کیا، تو حرام 10واں پیالہ ہے، نہ کہ اگلے پیالے. اب بیئر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کثرت سے پیالے پہ پیالے لوگ پیتے ہیں، پھر کہیں جا کے کسی وقت جا کے اس کا نشہ چڑھتا ہے. پھر ایسا چڑھ جائے پھر بڑا سخت، بڑا ظالم نشہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ فتویٰ ہے اسی کتاب سے. کہاں بیماری کے لیے ایسی ٹونک وائن استعمال کرنا جس میں ملیریا کے لیے بھی خطرناک کڑوی اور بدمزہ دوائیں موجود ہوں، وہ بھی ایک دفعہ زندگی میں، جبکہ بیگم بیمار، اہلیہ بیمار ہوں بچے کی ولادت سے، اور جبکہ بعض دفعہ زندگی اور موت کا سوال بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پرسوتی بخار ہو گیا ہو، اور لازماً کسی نے مشورہ دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے اور کھل کے لکھا ہے، کسی سے کچھ چھپائی بات نہیں. اس خط کو شائع کروا دیا ہے سماعت میں. ان کی سسپیشن، ان کی چلاکیاں دیکھیں. اپنی بڑی تحقیق کر کے دور کی کوڑی لائے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے اپنے فتاوی کا کہ کہتے ہیں کہ 9 پیالے پی لیے، نشہ نہ ہوا. جب 10واں پیا تو ہو گیا، تو 10واں حرام تھا، پہلے 9 حلال تھے. آگے فتاوی عالمگیری سن لیجئے. جلد نہم صفحہ 182. مترجم علامہ مولانا سید امیر علی صاحب، ناشر حامد اینڈ کمپنی لاہور. اگر سرکہ
شراب میں ڈال دیا گیا تو اس کا کھانا روا ہے، خواہ شراب غالب ہو یا سرکہ غالب ہو، ایک ہی بات ہے، مگر اس میں ترشی آ گئی ہو، بس اتنا کافی ہے۔ اور بقیاس قول امام ابو یوسف تھے، دوسرے کا نام امام ابو محمد تھا غالباً، یا ابو اعظم تو نہیں، امام اعظم تو حضرت امام ابو حنیفہ ہی ہیں۔ یہ پرانی پڑھی ہوئی دیر ہوئی باتیں، تھوڑا تھوڑا دماغ میں کہیں بھول جائے۔ عام طور پہ تو ان کے فتوے روزمرہ ہمارے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے یہ بعض لفظ بھول جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، میں دوبارہ پتہ کر کے بتا دوں گا۔ یہ جو جماعت احمدیہ کا مسئلہ اکثر حنفی ہے، مگر جن باتوں میں یہاں بے احتیاطی کی ہے ان باتوں میں جماعت احمدیہ کا حنفی مسلک نہیں ہے، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سرکہ غالب ہو، اس میں ترشی آ گئی ہو، اور بقیاس قول امام ابو یوسف کے اگر شراب غالب ہو تو یہی حکم ہے۔ ابو یوسف، حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ شراب بے شک غالب ہو، یہی حکم ہے اور یہی فتویٰ چلے گا۔ اور ظہور مہدی آخر